السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الکہف مکی سورت ہے۔ یہ بعثت کے 8ویں اور 10ویں سال کی درمیانی مدت میں نازل ہوئی۔ سورۃ الغاشیہ کے بعد اس کی 110 آیات ہیں، 1577 کلمات ہیں، حروف کی تعداد 6360 ہے۔ اس سورت کی بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ہدایت ملتی ہے۔ یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے، لیکن یہ نور ہدایت اسی کو ملتا ہے جو اس کو اچھی طرح سے تلاوت کر کے اس کو سمجھ کر پڑھتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الکہف کی تلاوت ایسے کی جیسے وہ نازل ہوئی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن اس کی اقامت گاہ سے مکہ تک نور کا سبب بنے گی، اور جس نے اس سورت کی آخری 10 آیات پڑھی اور پھر دجال نکل آیا تو اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ یہ سورت سکینت نازل کرنے والی سورت ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے، براء ابن عازب سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے گھر میں بندھا ہوا ایک جانور یعنی اس کا گھوڑا بدکنے لگا۔ اس پر اس نے سلامتی کی دعا کی تو اچانک اس کے سر پر ایک ابر سایہ کیا ہوا تھا، یا جیسے ایک شینڈلیئر سا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، اے شخص تو پڑھتا ہی رہ، کیونکہ یہ تو طمانینت اور سکینت تھی جو قرآن پڑھنے کی بدولت اتری تھی۔ ویسے تو قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی پڑھا جائے تو اس سے اطمینان اور تسکین حاصل ہوتی ہے، لیکن خاص طور پر سورۃ الکہف، کیونکہ سورۃ الکہف میں 7 رحمتوں کا ذکر ہے، اور یوں یہ ہفتے کے 7 دنوں کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 16 میں آتا ہے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت کھول دے گا۔ آیت 10 میں آتا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا فرما۔ آیت نمبر 58 میں آتا ہے، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب نہایت بخشنے والا خاص رحمت والا ہے۔ آیت نمبر 65 میں آتا ہے، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اسے ہم نے اپنے ہاں سے ایک رحمت عطا کی۔ آیت 81 میں آتا ہے، وَأَقْرَبَ رَحْمَةً، اور جو شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ آیت 82 میں آتا ہے، رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے۔ اور 98 میں آتا ہے، قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، کہا یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو بہرحال یہ سورت خوشخبری بھی دیتی ہے، سکینت کا باعث بھی ہے، دجال کے فتنے سے بچانے والی بھی ہے، ہر جمعہ کو پڑھنے والے کے لیے نور ہدایت کا باعث ہے، اور خاص طور پر اگر کوئی اس سورت کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ دجال کا فتنہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ سورت ایک ایسی نعمت اور اپنی رحمت کے طور پر عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے ہم اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ سورت کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ تو گویا آغاز میں قرآن کا ذکر ہے۔
सूरत का इख्तिताम भी कुरान के जिक्र पर हुआ है। कुल लौ कान अल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफिदल बहरु क़ब्ल अन तनफद कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा। तो चूंकि ये सूरत फितने से निजात के लिए है, न सिर्फ ये कि दज्जाल के बल्कि और भी जो फितने इंसान की जिंदगी में आते हैं, जैसे माल का फितना, कुदरत और गलबे का फितना, इल्म का फितना, दीन का फितना, तो उस एतबार से ये सूरत अल-कहफ अपने नाम के एतबार से भी सिंबॉलिक है कि कहफ जो होता है, ये केव जो होती है, वो पनाह लेने के लिए होती है और ऐसी जगह पर जहां और कोई भी चीज इंसान को पनाह नहीं दे सकती। तो इसलिए इस सूरत के अंदर बहुत सी दिलचस्प चीजें हैं। सूरत का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से है और फिर उस कुरान मजीद का आगाज भी अल्हम्दुलिल्लाह से है और इस सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो यानी ये सूरत कुरान के मिडिल में है और फिर कुरान का दूसरा हिस्सा एक तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होता है। इसके अलावा दीगर कुछ और सूरतें भी हैं, जैसे सूरत अनआम है, सूरत सबा है, सूरत फातिर। ये तमाम सूरतें भी अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं कि सब तारीफ अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए है और अल्लाह ही के लिए, अल्लाह ही की जात वो जात है कि जो इंसान को हर तरह की परेशानियों और हर तरह के फितनों से बचा सकती है और उसके लिए उसने कुरान जैसी नेमत नाजिल फरमाकर हमारे लिए फितनों से बचने का बंदोबस्त फरमा दिया। फितना क्या चीज होती है? फितना अरबी के लफ्ज फतना से है, जो आजमाइश करने के लिए आता है, किसी चीज का खरा खोटा मालूम करने के लिए, यानी ऐसी चीज के जिसके जरिए खैर और शर में इंसान का हाल पता चल जाए कि इंसान के अंदर खैर है या शर है। इब्न अल-अराबी कहते हैं कि फितने के कई माने हैं, जैसे आजमाना, मशक्कत, माल, औलाद, कुफ्र, आपस का इख्तिलाफ और आग से जलाने के लिए भी फितने का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और यह भी कहा गया है कि फितने से मुराद जुल्म है। फितना कभी अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से आता है बंदे को जांचने के लिए, जैसे कोई तकलीफ आ जाती है, मुसीबत, कोई बीमारी, कोई कत्लो गारत, कोई अजाब या दीगर नापसंदीदा चीजें, और अगर अल्लाह की तरफ से हो तो ये किसी हिकमत की वजह से होती हैं ताकि बंदे को छांट लिया जाए। और कभी इंसान के अपने तरफ से भी होता है, इंसान के नफ्स की तरफ से भी होता है। बहरहाल दुनिया की जिंदगी फितनों और आजमाइशों का घर है और दुनिया में जो जो वक्त आखिरत के करीब आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा फितने ही आते चले जा रहे हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, दुनिया में सिर्फ आजमाइश और फितना ही बाकी रह गया है, यानी एक फितने के बाद एक और फितना। तो चूंकि दुनिया की जिंदगी ओवरऑल ही एक इम्तिहान है, तो उसमें जब सख्त इम्तिहान आ जाते हैं तो इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो किसी कहफ की तरफ, किसी केव की तरफ पनाह ले और अपने आप को उन फितनों से बचाए ताकि उसकी आखिरत महफूज रहे। अबू सईद कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जमाना करीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियां होंगी, जिनको लेकर वो पहाड़ों की चोटियों और बारिश के मकामात की तरफ निकल जाएगा और फितनों से राह फरार इख्तियार करके अपने दीन को बचा लेगा। तो फितने के ज़माने में ख़ासतौर पर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करना और उस पर इस्तिकामत इख्तियार करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इंसान अपनी आखिरत बचा सके। फितने के दौर में दीन पर अमल करने वाले के लिए अजर भी बहुत ज़्यादा है। आपने फरमाया, बिलाशुबा तुम्हारे बाद सब्र के दिन आने वाले हैं, इनमें सब्र करना ऐसे होगा जैसे आग का अंगारा पकड़ना। इन लोगों में दीन के तकाजों पे अमल करने वाले को उस जैसे 50 अमल करने वालों के बराबर सवाब मिलेगा। यानी फितने के दौर में अगर कोई शख्स अपने दीन को थाम के रखता है तो उसके लिए अजर भी बहुत बड़ा है। आपने ये भी फरमाया कि फितने के दौर में इबादत करना मेरी तरफ हिजरत करने की तरह है, और ऐसे में इंसान अपने दीन की हिफाजत करे और उसके लिए अगर कोई एक जगह छोड़नी पड़े या कोई अपने अंदर तब्दीली लानी पड़े तो वो लाना जरूरी है।
اور فتنوں سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الفتن، میں فتنوں سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اعوذ باللہ من سوء الفتن، میں فتنے کی برائی سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں. ایک اور دعا ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا او نفتن عن دیننا، اے اللہ ہم اس سے تیری پناہ لیتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں لوٹ جائیں یا اپنے دین کے بارے میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں. اسی طرح ایک اور دعا بھی ہے اللہم انی اسألک عملا بالحسنات وترکا للمنکرات واذا اردت فی قوم فتنة وانا فیہم فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہے اور میں وہاں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا. تو بہرحال انسان کے لیے فتنے تو کئی ایک ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا فتنہ دین میں ہوتا ہے. اسی لیے اس صورت کے اندر جن 4 فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سب سے پہلے دین کے فتنے کی بات کی گئی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس صورت کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، اور آج کل کے حالات میں جو سب لوگ پریشانی کا شکار ہیں ان میں ان کے لیے ایک امید کا پیغام ہو. تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہوتی ہے، اور بسم اللہ جو ہے سوائے صورت التوبہ کے، لیکن صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت آتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 114 بار بسم اللہ کا ذکر ہے. تو اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہم تھوڑی سی بات اس کے اوپر کریں گے کہ قرآن مجید کے شروع میں یا تلاوت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیوں ضروری ہے. بسم اللہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. یعنی میں اس سورت کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں، اور اللہ کا نام جو ہے وہ بہت بابرکت ہے. تبارک اسم، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو جلال و اکرام والا ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تو بہرحال جب ہم اللہ کے نام سے کوئی چیز شروع کرتے ہیں تو پھر برکت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ الرحمن الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات اس کا ذکر آیا ہے، اور یہ دونوں ہی ان کا اصل مادہ جو ہے وہ رحم ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے، اور قرآن پڑھنے کی توفیق جو ہوتی ہے انسان کو، یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب تک اس کی رحمت نہ ہو تو ہم نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں نہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اور قرآن کا نزول جو ہے یہ بھی سراسر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی کی مینیفسٹیشن ہے. الرحمن علم القرآن، کہ رحمان ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جب انسان علم سیکھے یا سکھائے تو اسے اللہ کی رحمت طلب بھی کرنی چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ بھی مہربانی کا سلوک کرنا چاہیے. یعنی اپنے اعتبار سے یہ کہ یہ میرے اندر کوئی تکبر نہ ہو، کیونکہ یہ جو کچھ مجھے نعمت ملی ہے قرآن سیکھنے کی یا سکھانے کی، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جس کو آپ سکھا رہے ہوں اس کے لیے بھی آپ کے دل میں ایک شفقت اور محبت ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا، مکہ کے مشرکین ہوں یا مدینہ کے منافقین ہوں، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر اور حوصلے سے کام لیا،
اور اپنا کام کرتے چلے گئے اور لوگوں کے ساتھ واقعی رحمت للعالمین بن کر ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا. تو ہم میں سے جو بھی شخص قرآن کے ساتھ متعلق ہو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرے، مہربانی کا سلوک کرے. امام شافعی کے ایک شاگرد تھے مزنی، تو وہ اپنے ساتھ بہت سخت تھے. جہاں تک سیلف ڈسپلن کا تعلق تھا تو بہت ہی، یعنی تمام ان کے شاگردوں میں سے بہت سیلف ڈسپلن کے مالک اور اپنے اوپر سختی کرنے والے ہر معاملے میں. لیکن جب وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے، اپنے طالب علموں کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ، تو ان کے ساتھ بہت شفقت کا سلوک کرتے تھے، اور خاص طور پر فتویٰ دینے میں بہت لوگوں کے لیے ایز تلاش کرتے تھے، مشکل نہیں پیدا کرتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو. تو لوگوں کو جب دین سکھایا جائے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ ہم آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے گا اور اپنی مہربانیاں ہم پر عام کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. پھر فرمایا، پہلی آیت ہے، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. تو سورت کا آغاز الحمد للہ سے ہوتا ہے، اور الحمد للہ کا لفظ جو ہے حمد کا مطلب ہے محبت اور تعظیم کے ساتھ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کا مکمل وصف بیان کرنا، یعنی ایسی تعریف جس میں محبت ہو اور تعظیم ہو. کیونکہ تعریف کے لیے مدح کا لفظ بھی آتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ مدح کے اندر واقعی کسی کے لیے محبت بھی ہو اور تعظیم بھی ہو. بعض اوقات وہ صرف چاپلوسی ہوتی ہے یا صرف خوش آمد ہوتی ہے تاکہ اس سے کوئی بینیفٹس حاصل کیے جا سکیں. لیکن حمد کے اندر واقعی حقیقی محبت ہوتی ہے، اور محبت کی بنا پہ تعریف کی جاتی ہے، اور پھر اس میں تعظیم اور احترام کا پہلو بھی ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات لوگ محبت کی بنا پہ گستاخی بھی کر جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان حمد کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، تو اس میں تعظیم کا پہلو زیادہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اسی طرح شکر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور شکر میں وہ تعریف ہوتی ہے جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وما بکم من نعمت فمن اللہ، جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اور اس بنا پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں کامل ہے، تو تعریف اللہ ہی کی ہے. جہاں تک بندوں کی تعریف کا تعلق ہے تو بندے تعریف ڈیزرو نہیں کرتے، کیونکہ بندے جو ہیں ان میں کمال نہیں ہے. اگر کوئی ایک کام اچھا کریں گے تو 10 اس میں غلطیاں بھی ہوں گی. یعنی اگر کوئی مثلا نیکی کا کام کرتا ہے، کوئی مثلا صدقہ خیرات کر رہا ہے، تو ہم اس بنا پر کہ یہ بڑا سخی ہے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس نے وہ صدقہ کس نیت کے ساتھ کیا ہے، اور وہ صدقہ قبول بھی ہوا یا نہیں قبول ہوا، یا یہ کہ صدقہ کرنے کے بعد اس نے کوئی احسان جتایا ہے، یا اس نے دوسرے کو کوئی دکھ دیا ہے. تو اب ہم تو صرف ایک ظاہری صورت دیکھ رہے ہیں کہ فلاں نے اتنا لوگوں میں تقسیم کیا یا بانٹا یا دیا یا اللہ کی راہ میں دیا، لیکن یہ کامل وصف نہیں ہے اس کے اندر اس کی نیت کی خرابی بھی ہو سکتی ہے، اور اس میں اذیت بھی ہو سکتی ہے، یا کوئی اور مشکل بھی آ سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ مکمل تعریف ہوتی ہے. تو الحمد للہ، تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ جو لام ہے للہ میں، یہ لام جو ہے یہ اختصاص کا بھی ہے اور استحقاق کا بھی ہے. استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حقدار ہے، اور حمد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، بندوں کی حمد نہیں ہو سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ جب کسی شاعر کو کسی بادشاہ کی تعریف لکھنی ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نعت لکھی جاتی ہے تو اس کو بھی مدح الرسول کہتے ہیں، حمد الرسول نہیں کہتے. ہم صرف اللہ کے لیے، الحمد للہ، کہ تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. اور پھر ال جو شروع میں آیا ہے سب تعریف یعنی مکمل، ال استغراق کا، یعنی استغراق یعنی کہ پوری طرح انکمپس کیا ہوا، کہ مکمل تعریف جو ہے اور کامل تعریف جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. تو للہ ہی اللہ کے لیے خاص بھی ہے، اور لام کے وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار بھی ہے، یعنی حق اسی کا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نہیں کیا. اور پھر الحمدللہ کہنا جو ہے وہ میزان کو بھر دیتا ہے. جب حقیقی معنوں میں انسان کا دل شکر سے لبریز ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، تو تبھی وہ حقیقی معنوں میں اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے کیونکہ وہ تعریف کا حقدار ہے. بندے بھی اپنی تعریف پسند کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے جو کام نہیں کیا ہوتا اس پہ بھی چاہتے ہیں، وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، کہ اس پہ بھی ان کی تعریف ہو جائے جو انہوں نے کیا ہی نہیں. اور اگر وہ چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو تعریف کا طلب کرتے ہیں اور تعریف سننا پسند کرتے ہیں، جبکہ بندے اس کے نہ حقدار ہیں اور نہ ہی ان کے لیے تعریف خاص ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہاں پر یہ سکھا رہے ہیں کہ ہم جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کریں تو ہم اس کی تعریف کے ساتھ کریں. جیسے اگر اپنی بھی ہم پر بھی کوئی نعمت ہے ہماری ذات پر اللہ تعالیٰ کی، ہماری صحت اچھی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم سن سکتے ہیں، ہم بول سکتے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ کہہ کر بات شروع کرنی چاہیے، یا نعمت کا ذکر کرنے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے. تو آغاز میں بھی کاموں کے اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، اور اختتام پر بھی ہونی چاہیے جب اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کام مکمل ہو گیا ہے. الحمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کاموں کی ابتدا بھی اور اختتام پر بھی اپنی ذات کی تعریف کرتا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ، کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، کیونکہ وہی دراصل حقدار ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی. سورۃ القصص میں آتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریف ہے، اور اسی کے لیے حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی حمد فی الاولی والآخرہ، اول بھی اور آخر بھی اسی کی تعریف. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف اس طرح کیا کرتے تھے، خاص طور پر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن. تو ایک صحابی نے کہی تھی جس کو آپ نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اس کو 30 فرشتے اٹھانے کے لیے آئے ہیں اس کا اجر. اور حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی کے علاوہ جو آپ فرماتے تھے کہ اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اے اللہ تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے. کتنی خوبصورت تعریف ہے کہ اتنی تعریف کہ جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے وہ بھر جائے. یعنی اللہ ہونا یہ چاہیے کہ بندہ اتنی اللہ کی تعریف کرے کہ دل بھرے ہی نہ، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ یا اللہ تیری اتنی تعریف جس سے سارے آسمان بھر جائیں اور ساری زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چاہے تو اس کو بھی بھر دے. تو ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا
میزان کو بھر دیتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا نیکیوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک جاتا ہے. اور اسی لیے ہمیں ساری نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، لیکن خاص طور پر یہاں پر جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس چیز پر اللہ کی تعریف ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. یعنی اللہ کی تعریف کہ اس نے کتاب نازل کی. انزل ینزل انزال ہوتا ہے اوپر سے نیچے کسی چیز کو لانا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اوپر ہے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے، وہ ہم سے نیچے نہیں ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ اپنے بندے پر. اپنے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. اور یہ جو بندگی کی بات ہے، یہ ایک اللہ کے بندے کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے. یعنی عبد کا لفظ جو ہے یہ بندے کی شان بیان کرتا ہے. الوہیت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور بندگی جو ہے وہ بندے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی صفات سے نہیں، آپ کے نام سے نہیں، اللہ محمد نے نہیں کہا، بلکہ آپ کی عبودیت کی صفت کو اجاگر کرنے کے لیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے تھے. تو قرآن سے بھی فائدہ وہی اٹھاتا ہے جو عبودیت کا حق ادا کرے، جو اللہ کا بندہ بن کر رہے. کیونکہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتے، عبد نہیں بنتے. تو چونکہ اللہ نے کتاب اپنے بندے پر نازل کی ہے تو قرآن کا نزول اسی بندے پر ہوتا ہے، قرآن اسی کو سمجھ میں آتا ہے، قرآن اسی کو عزت بخشتا ہے جو واقعی اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس قرآن کو پڑھ کر عبادت کی طرف رغبت کرتا ہے. تو یہاں اس شبہ کا بھی ازالہ کر دیا گیا کہ اللہ نے بندے پر کتاب نازل کی ہے، جبریل علیہ السلام نے نہیں اس کو بنایا، یا انہوں نے نہیں گھڑا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اس کو نہیں گھڑا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب آئی ہے. اور کتاب سے مراد تو قرآن مجید ہے، لیکن کتاب کا لفظ جو ہے یہ کتبہ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا. تو قرآن جو ہے یہ جمع کیا گیا ہے، حروف سے الفاظ، الفاظ سے آیات، کلمات اور آیات سے صورتیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح لکھوایا اس طرح لکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے رائٹرز بھی تھے. جب قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا تھا تو آپ لکھنے کے لیے کسی نہ کسی کاتب کو بلاتے تھے اور پھر آپ ان کو لکھوا دیتے تھے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام تو ہے لیکن یہ ڈاکیومنٹڈ ہے، لکھوایا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کے ساتھ اس کو لکھوایا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کے لیے یعنی اس کتاب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ سٹرکچر کے اعتبار سے، نہ احکام کے اعتبار سے، اور نہ ہی کسی اور یعنی اس کی تعلیمات یا احکامات کے اعتبار سے کوئی عوج نہیں رکھی. ایک ہوتا ہے عوج اور ایک ہوتا ہے عوج. عوج کہتے ہیں وہ ٹیڑھا پن جو آنکھ سے بسہولت دیکھا جا سکے، مثلا لکڑی وغیرہ کا یا کسی لوہے کی تار کا ٹیڑھا پن. اور عوج کہتے ہیں معانی میں کجی، یعنی معانی کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، کوئی اس میں تناقض نہیں، کنٹراڈکشن نہیں، کوئی لہو و لعب نہیں، کوئی عبث بیکار بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کو ان ساری چیزوں سے پاک کر دیا. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ اس میں کوئی عوج، کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کی
تعریف بیان کی ہے اور اس کتاب کو ہر طرح کی خامی اور کمزوری سے پاک بتایا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، خاص فضل ہے کہ اس نے اس کتاب کو ہر طرح کی پیچیدگی سے اور ٹیڑھے پن سے محفوظ رکھا تاکہ لوگ اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکیں. اور اس کے کئی ایک نام ہیں. بعض علماء نے ایک قرآن مجید کے 97 نام جمع کیے ہیں کہ اس کے مختلف نام ہیں، اور اس کو کتاب یعنی کہ رحمت بھی کہا گیا، نور بھی کہا گیا ہے، ہدایت بھی کہا گیا ہے. اسی طرح کتاب عزیز کہا گیا، کتاب کریم کہا گیا ہے، کتاب یعنی کہ مختلف نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر آتے ہیں. تو بہرحال یہ کتاب جو ہے یہ ایک بہت ہی معزز کتاب ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے. تو کتاب کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے؟ وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اور وہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو پڑھا بھی، اس کو لکھوایا بھی، اس کو یاد بھی کیا، اس کو سنایا بھی، اس پہ غور و فکر بھی کیا، اس کے معنی بھی بیان کیے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور اس پر عمل کیا، عبودیت اختیار کی. تو ہم سب کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یعنی اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، تاکہ جس طرح اس کتاب کو اس کتاب کی وجہ سے پڑھنے والے معزز ہوئے. تو کیونکہ یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب عزت بخشنے والی کتاب ہے، یہ غالب آنے والی کتاب ہے. تو اگر آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، اگر آپ اس کو سنیں گے نہیں، اگر آپ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ کو بھی یہ کتاب عزت نہیں دے گی. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں، اس کو کوئی نصیحت کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کوئی یعنی ہمدردی کر رہے ہیں اور وہ بندہ سن کے ہی نہیں دیتا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ آپ کے دل میں اس شخص کی کوئی قدر نہیں ہوگی. تو اللہ نے یہ کلام بھیجا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، اس پر محنت نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے پھر مسلمانوں کو عزت ملے؟ جیسے علامہ اقبال نے بھی کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جو کتاب اتنی شان والی ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی ہے اور اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں رکھا، تو پھر ہمارا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ اور پھر یہ کہ قیمن درست کرنے والی ہے، یعنی پہلے فرمایا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سچی اور عدل والی کتاب ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ قیمن درست بھی ہے. قیم کے 3 معنی ہیں. ایک یہ کہ سیدھی ہے، درست، میانہ روی پر مبنی ہے، یہ ابن عباس کا قول ہے. دوسری یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پر نگران ہے اور ان کی تصدیق کرتی ہے، یعنی پچھلی کتابوں کو سچا مانتی ہے اور ان کو درست بھی کرتی. اور پھر یہ کہ ایک یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے. اصل میں قیم کا لفظ جو ہے اس کا ایک معنی ہوتا ہے درست کرنے والا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود کو درست کرنے والا بلکہ دوسروں کو بھی درست کرنے والا. قیم کا لفظ جو ہے یہ انچارج کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ جو بندوں کے معاملات اور احوال کی اصلاح کرتا ہے، ان کو اپنی جگہ پر فکس کرتا ہے، درست کرتا ہے. یعنی وہ شخص جو تمہاری زندگی کو فکس کرے، ڈسپلن کرے، وہ قیم کہلاتا ہے. اسی سے لفظ قوام ہے جو قرآن مجید میں مردوں کے لیے آیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء. تو یہ کتاب جو ہے بندے کی سوچ کو درست کر دیتی ہے، بندے کے اندر اعتدال پیدا کرتی ہے، کیونکہ دوسرا معنی اس کا ایک اور کیا ہے کہ یہ معتدل ہے. اور نہ صرف یہ کہ یہ کتاب پڑھنے والے
خود کو درست کرتے ہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح کا کام بھی کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے، قیماً. اور پھر یہ کہ ظاہر و باطن میں یہ قیم ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، ایسی کتابیں جو درست کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی و مہیمنا علی، ان پر نگران بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو تمہارے لیے بہت سی وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب میں چھپایا کرتے تھے. یعنی اس کتاب نے آ کر پچھلی کتابوں میں اگر کوئی تحریف ہوئی یا کچھ تو اس کو بھی درست کیا، اس کو بھی کھول کے رکھ دیا. پھر یہ ہے کہ مقصد کیا ہے اس کتاب کے آنے کا، لینذر، تاکہ ڈرائے. لام جب کسرہ کے ساتھ آتا ہے عربی زبان میں تو تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی اس مقصد کے لیے، اس وجہ سے. اور جب سکون کے ساتھ آتا ہے یعنی لام پہ جب جزم آتی ہے تو وہ امر کے لیے ہوتا ہے، جیسے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یعنی یہ حکم دیا جا رہا ہے انہیں چاہیے کہ طواف کریں پرانے گھر کا، انکان خانہ کعبہ کا. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ یہ سخت عذاب سے خبردار کرے، ڈرائے. یعنی اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے ہاں موجود عذاب سے ڈرائے لوگوں کو، یا اس شخص کو اپنی اس قضاء و قدر سے ڈرائے جو اس کے احکامات کی مخالفت کرنے والوں کے لیے ہے. اور یاد رکھیے اس میں دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں ہی شامل ہیں. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو خوف دلایا ہے اور ان کو ان چیزوں سے ڈرایا ہے جو ان کے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور انبیاء جو آئے ہیں تو ان کے جو فرائض منصبی ہوتے ہیں ان میں ڈرانا اور خوشخبری دینا دونوں ہی چیز ہے. اور وہ اپنے پاس سے نہیں ڈراتے، وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی وحی کے مطابق ڈراتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ایک مقصد قرآن مجید میں کیا بتایا گیا؟ سورۃ الفتح میں آتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. تو قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. اچھا، اگر اس میں بأسا شدیدا جو ہے یہ عذاب کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ نکرہ آ رہا ہے. جب نکرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا؟ نکرہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طرح کا عذاب دنیا میں یا آخرت میں، جیسے دنیا میں مختلف طرح کی جو تکلیفیں آتی ہیں انسان پر، بأس جو ہے یہ تکلیف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صرف عذاب ہی کے معنوں میں نہیں آتا. تو جیسے یہ تکلیفیں جو ہیں، مثلا انسان کو اپنی صحت کی طرف سے کوئی تکلیف آتی ہے، مالی کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی وبا پھیل جاتی ہے، اسی طرح کو بچوں کی طرف سے تکلیفیں آ جاتی ہیں، یعنی انسان، اور پھر یہ کہ جسمانی تکلیفیں آ جاتی ہیں، کبھی روحانی تکلیفیں آتی ہیں، کبھی کوئی خوف آتا ہے، کبھی جان و مال کا نقصان ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کے اذن سے ہوتی ہیں. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، اس کی طرف سے ہے یہ، یعنی جو بھی آ رہا ہے تمہاری زندگی میں یہ اللہ کے اذن سے آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اور اس پر اس نے تمہیں خبردار بھی کیا ہے کہ اگر تم نافرمانیاں کرو گے تو وہ تمہیں دنیا میں بھی پکڑ سکتا ہے، ورنہ آخرت کا عذاب تو ہے ہی کہ جو اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے جائے گا پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اس کو سزا دے. اور پھر یہ کہ یہ ایک عمومی بات کی گئی، من لدنہ، یعنی عمومی طور پر کسی بھی طرح کا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں. کس بات کی خوشخبری؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا،
کہ ان کے لیے بہترین اجر ہے، ان کے لیے بہت ہی عمدہ اجر ہے، ہر طرح کی بھلائی ہے، حسنا۔ اگر ان کو دنیا میں کوئی تکلیف بھی آتی، کیونکہ جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مالی تنگی آتی ہے یا جانوں کا نقصان ہوتا ہے، تو مومن کے حق میں اگرچہ تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے حق میں پھر بھی خیر ہوتی ہے اس میں، اور غیر مومن کے حق میں وہ عذاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا مقصد نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ اس کی بنا پہ اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر خوش کر دینے والی ہے، کس کو؟ مومنوں کو۔ مومنوں کو کون ہے مومن؟ جو دل سے بھی ایمان لائیں، زبان سے بھی اقرار کریں اور عمل سے اس کی تصدیق کریں۔ اصل میں ایمان کا لفظ جو ہے یہ تصدیق جازم کے لیے ہے، ایبسولوٹ بلیف، یعنی پوری طرح پکی طرح کسی چیز کی تصدیق کرنا۔ اور کون سی چیزیں؟ ان میں اللہ کے بارے، اللہ پر ایمان لانے والے، ملائکہ پر، کتب پر، رسل پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اچھی اور بری اس کی۔ الذین یعملون الصالحات، لیکن یہ خوشخبری کس کے لیے؟ خوش کرنے والی خبر کس کے لیے ہے؟ جو نیک عمل کرتے ہوں۔ پیچھے آپ نے دیکھا انذار کس کے لیے ہے؟ یہ نہیں بتایا، عام ہے، یعنی اس میں مومن کافر سبھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے چاہے کسی بھی لیول پر ہوں، سب کے لیے انذار ہے، عمومی بات کی گئی ہے۔ لیکن خوشخبری کے لیے شرط لگا دی گئی ہے، عمومی خوشخبری نہیں ہے۔ الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمل کرتے ہیں، صالحات۔ اور ایمان اور عمل صالح جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں، بلکہ عمل صالح ایمان کے اندر بھی شامل ہیں۔ اور عمل صالح کے لیے سب سے پہلی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے، اس طرح سے کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کوئی مقصد نہ رکھے اپنے دل میں۔ جب کوئی نیک عمل کر رہا ہو، چاہے کسی کی مدد ہو رہی ہے، مال سے ہو رہی ہے، جان سے ہو رہی ہے، عبادت ہو رہی ہے، دعا ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں، ان سب کے پیچھے مقصد کیا ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اب آپ سوچ سکتا کہ آپ کے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہو کہ کیا پھر کسی خاص مقصد یا تکلیف کو دور کرنے کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے؟ ضرور دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو ہم دعا کے ذریعے اللہ کو راضی کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت بھی آئے گی، اللہ کی مدد بھی آئے گی، تکلیف بھی دور ہوگی۔ تو اللہ کے لیے خالص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی رضا اور آخرت کے گھر کے سوا کچھ اور نہ چاہے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی شریعت کی پیروی کرے، اس سے باہر نہ نکلے، خواہ وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو یا کسی اور نبی کی۔ تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ایمان کے درجے مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی ایمان کے ابتدائی درجے پر ہوتا ہے اور کوئی ایمان کے بہت اونچے درجے پر، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان کس وجہ سے زیادہ تھا، یا ان کا مقام کس وجہ سے زیادہ تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کے مقابلے میں زیادہ نمازیں پڑھی تھی یا زیادہ اور نیک کام کیے تھے، ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اور پھر نیکیوں میں سبقت کرنا، سب سے پہلے آگے بڑھ جانا، ہر کام میں آگے بڑھ جانا۔ تو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو اس طرح جب ایمان کے درجے فرق ہیں تو پھر اسی کے مطابق خوشخبری بھی فرق درجوں پہ ہے۔ مومنین کے لیے خوشخبری سب مومنوں کے لیے، لیکن سب کے لیے ایک جیسی خوشخبری نہیں، کیونکہ متقین کا اور مقام ہے، محسنین کا اور مقام ہے، اور پھر اسی طرح جنت کے درجات بھی مختلف ہیں۔ یاد رکھیے ایمان گھٹتا بھی ہے اور ایمان بڑھتا بھی ہے۔ نیک کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے، اللہ پہ توکل بڑھتا ہے، اللہ کی محبت بڑھتی،
اللہ سے امید بڑھتی ہے، اور برے کام کرنے سے چاہے زبان سے لا الہ الا اللہ بھی کہتے رہیں لیکن اگر عمل اس میں ساتھ شامل نہیں تو پھر اسی اعتبار سے انسان کا زوال بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور پھر وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، تو نتیجہ کیا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صالح عمل کرنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ تو عمل جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے، اور اس میں ہر طرح کے نیک عمل شامل ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہوں یا بندوں کی خدمت سے متعلق۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ ان لہم، کہ ان کے لیے، لہم یہاں تخصیص کے لیے، کہ بے شک انہی کے لیے ہیں، اجرن حسنا، اچھا اجر، عمدہ اجر، یعنی جیسا ان کے لیے ان کا، اور اجر جو ہوتا ہے وہ عمل کے مقابل ہوتا ہے، اجرت سے ہے، یعنی جتنی محنت کرو گے اتنا ہی تمہیں ریوارڈ ملے گا۔ اور یہ بھی اجرن بأسن کی طرح کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور جب نکرہ ہوتا ہے تو پھر اس میں عموم بھی پایا جاتا ہے، یعنی ہر طرح کا اجر شامل ہو جاتا ہے۔ حسنن، عمدہ، اور اجرن حسنن میں دنیا کا اجر بھی اور آخرت کا اجر بھی، جیسے قرآن مجید میں سورۃ یونس میں آتا ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھائی ہے اور زیادہ بھی ہے، ان کے لیے زیادہ بھی ہے۔ اسی طرح حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ اور پھر جو لوگ چھپ کے عبادت کرتے ہیں اور راتوں کو عبادت کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سورۃ سجدہ میں آتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، تو کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے۔ لیکن یہ آنکھوں کی ٹھنڈک جنت میں کس کے لیے ہے؟ جس کے لیے دنیا میں اس کی نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور خاص طور پر رات کی عبادت کو وہ انجوائے کرتا ہے اور اس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انذار کیوں اور تبشیر کیوں؟ اور یہاں ہم دونوں کا ایک بہترین کمبینیشن دیکھتے ہیں پورے قرآن کی طرح، کہ جہاں ڈرانے کی بات ہے وہ وہیں پر خوشخبری کی بات بھی آ جاتی ہے۔ تو یہاں ڈرایا کیوں کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈراتے کیوں ہیں؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ دین میں ڈرایا نہیں کریں، ڈرانا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ دین سے بھاگ جائیں گے۔ نہیں، بیلنس رکھنا چاہیے۔ کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ڈر کے نیک عمل کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی خوشخبری کی وجہ سے۔ بہرحال دونوں ہی چیزیں ہیں، اور دونوں، یعنی یہ نہیں کہ ڈر زیادہ اور خوشخبری کم۔ جو لوگ برے کام کر رہے ہیں ان کو ڈرنا ہی چاہیے، اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو ہوپ بھی رکھنی چاہیے، یعنی ان کو اچھی امید بھی رکھنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ان دو آیتوں کے اندر توحید، رسالت، آخرت، ایمان کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر ملتا ہے، اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت، خوف اور رجا، یہ تینوں چیزوں کا ذکر ہے۔ محبت کس بات پر؟ الحمدللہ میں محبت کی وجہ سے ہم تعریف کرتے ہیں اللہ کی، کیونکہ اس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور ہمیں کتاب کے ذریعے ہدایت دی۔ اور پھر خوف، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، اور رجا، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس میں چند لفظوں کے اندر بہت بڑے بڑے معنی رکھ دیے گئے ہیں۔